معزز سامعین اور عزیز بھائیو، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں سب سے بہتر دل اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے بنائے ہیں اور انہیں منتخب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے اور آپ کے صحابہ بننے کے لیے، جن میں ہر ایک صحابی اپنی جگہ پر ایک بڑا ایمان کا پہاڑ ہوتا تھا، علم و فضل، تقوی و طہارت میں بے مثال کردار نبھا کر کے دکھاتا تھا۔ ایسے ہی حالات جنگ میں ایک پھرتیلے شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اور بہادری کے جوہر دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتحت جو اصحاب تھے ان پر ہر طرح کے جو اسلامی اطوار ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے انہیں مزین کیا تھا اور اس طریقے سے ان کی تربیت کی تھی کہ وہ دنیا ہو یا دین ہو، کسی بھی فیلڈ میں وہ کبھی کم نظر نہیں آتے تھے، ہر جگہ صف اول کے ماہر تھے، عبادت و ریاضت میں بھی، تقوی و طہارت میں بھی، علم و فضل میں بھی، اور یہاں تک کہ دنیا معاش اور بزنس کے کمانے میں بھی، بیوی اور بچوں کے حقوق میں بھی، ہر ایک وقت میں وہ اعلیٰ نمونہ اور اعلیٰ کردار نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جن میں سے کئی صحابہ کی جو خصوصاً عشرہ مبشرہ ہیں ان کی سیرت ہم لوگ سن رہے ہیں۔ آج جس صحابی رسول کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ 4 سلسلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں آتے ہیں۔ ایک طرف تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے بھی ہوتے ہیں، ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر بھی ہوتے ہیں جسے سالے کہتے ہیں، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشیرہ یعنی کہ ساڑو بھی ہوتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ خاندانی اعتبار سے بھائی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 طریقے سے ایک رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ملتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے سیدنا الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سیدنا زبیر حضرت صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور سگی پھوپھی ہیں، آپ ان کے فرزند ہوتے ہیں۔ اس حساب سے یہ پھوپھی زاد اور ماموں زاد بھائی کا رشتہ بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ دوسرا جو ہے آپ کا تعلق بنو الاسد سے ہے، جس خاندان سے ایک بہت بڑی شخصیت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت خدیجہ ان کی جو ہے وہ پھوپھی بنتی ہیں، اور اس حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پھوپھا بنتے ہیں۔ اس خدیجہ الکبریٰ کے رشتے کے اعتبار سے حضرت زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی زندگی میں، پیچھے تاریخ میں قصی بن کلاب جو دادا ہیں، 4 رشتوں سے یہ اسد کا جو خاندان ہے جسے حضرت زبیر آتے ہیں، ان کا بھی خاندان پچھلی 4 پشتوں پر جا کر قصی بن کلاب ان کے دادا ہوتے ہیں۔ اس حساب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائی رشتہ دار بھی ہوئے۔ آگے کی زندگی میں حضرت زبیر بن العوام کا نکاح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی اسماء بنت ابی بکر سے ہوتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اسماء رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اس نسبت سے آپ دونوں ساڑو بھی بنتے ہیں۔ تو یہ کل 4 رشتے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ کا تاریخی اور آپ کا جو ہے خاندانی بیک گراؤنڈ تھا۔ 5ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ جو 5 لوگ شروع میں اسلام قبول کر رہے ہیں، جن میں پہلے صدیق اکبر ہیں، اسی میں 5ویں نمبر پر حضرت زبیر آتے ہیں، جس وقت آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 8 سال کی تھی، نوجوان بالکل بچے تھے۔ بہادری ان کے خاندان کا جو ہے حصہ تھا۔ جب بھی کوئی صلاح مشورہ مکہ میں ہوتا تھا تو انہی کے خاندان اسد سے جو ہے وہ پوچھا جاتا تھا۔ ان کے جو والد ہیں یعنی جو حضرت صفیہ کے جو شوہر ہیں وہ بڑے بہادر تھے،
وہی بہادری اس بچے کے اندر انہوں نے منتقل کر رکھی تھی. بچپن ہی سے بڑے مضبوط اور دلیر تھے. اسلام میں سب سے پہلی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع اور ڈیفنس کے لیے اگر کسی نے اٹھائی ہے وہ زبیر بن العوام نے اٹھائی ہے. چند سال کا زمانہ گزرا تھا، عمر آپ کی 12 سال کی تھی. انہیں یہ بات سننے میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکین نے قبضہ کر رکھا ہے، انہیں اٹھایا ہے، انہیں کڈنیپ کیا ہے اور انہیں قتل کر رہے ہیں. یہ بچے کو جب سننے میں آئی بات تو یہ مکہ کا پہلا وہ بچہ ہے جس نے ننگی تلوار اٹھا کر کے مکہ کی گلیوں میں حضور کو تلاش کرتا ہوا گھومتا رہا. ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جا کے جب دیکھا کہ حضور آرام سے بیٹھے ہیں اور غصے میں دکھ رہا ہے یہ لڑکا اور ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، حضور نے قریب بلا کے کہا مسکراتے ہوئے کہ وہ زبیر کیا ارادے ہیں تمہارے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے یہ بات سنا ہے اللہ کے نبی کے لوگوں نے آپ کو جو ہے پکڑ رکھا ہے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو تم کیا کرو گے؟ کہا جو لوگ آپ کو پکڑ رہے ہیں مجھ سے جو طاقت ہے میں ہر ایک کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے قریب بلا کر کے 2 دعائیں دی. ایک تو یہ کہا کہ اللہ زبیر میں برکت دے اور یوں کہا کہ اللہ زبیر کی تلوار میں برکت دے. یہ 12 سال کا وہ چھوٹا سا بچہ تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے نہ صدیق اکبر نے تلوار اٹھائی نہ کسی اور نے. مکہ کے ماحول میں سب سے پہلی تلوار عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے اٹھائی تھی. حالات زندگی اس بچے پر بھی مصیبت کے پہاڑ کی طرح ٹوٹی. ان کا جو چچا تھا نوفل، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھائی ہوتا ہے رشتے میں اور یہ اس کا چچا ہوتا ہے، وہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کر کے دن میں بڑی جو ہے وہ گرم دھونی یعنی دھواں کے ذریعے سے ان کو تکلیف دیتا تھا. اور چٹائی میں بچہ بند رہتا تھا، اس کو پیک کر کے نیچے سے اوپر سے دھواں دیتا تھا اور دھواں میں گھٹن سی ہوتی تھی اور تڑپ کے اتنی رات میں چیخیں لگاتے تھے کہ مکہ میں حضرت زبیر کی چیخوں کی آواز گونجتی تھی اور لوگ انہیں دیکھ کے ڈر کی وجہ سے اسلام میں نہیں آتے تھے کہ اتنی خطرناک سزا جو ہے انہیں دی جاتی ہے اسلام لانے پر. ہر بار چچا چٹائی سے پھر مرنے کے قریب ہوتے تو چٹائی کھول دیتا، پوچھتا تھا اسلام سے پھر جاؤ گے؟ وہ چھوٹا سا بچہ کہتا کہ آپ مجھے کسی انداز سے بھی سزائیں دے، اسلام سے میں پھرنے والا نہیں ہوں. ایسے کئی سال جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی گئی. دوسرے بھی لیڈران اور جو سردار تھے مکہ کے وہ بھی جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ کو مارا کرتے تھے. اسلام کی جو سب سے پہلی حبشہ کی ہجرت ہوئی جو چند لوگوں پر مشتمل تھی، جس میں یہ بھی جو ہے چلے گئے، حبشہ میں رہے، واپس مکہ آئے، پھر چند دن مکہ میں رہے، دوبارہ ہجرت بھی کی. اس دوران ان کا نکاح حضرت اسماء بنت ابی بکر سے ہو چکا تھا. جس وقت نکاح ہوا حالات بڑے نازک بھی تھے، ان کے پاس مالی حالت بھی بہتر نہیں تھی، ساز و سامان بھی نہیں تھے. دوسرے طرف حضرت اسماء کا لیول ہائی اسٹیٹس کی عورت تھی. ان کا باپ مکہ کے ٹاپ موسٹ جو ہے وہ مالداروں میں سے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت ابوبکر نے بلا کسی تعمل کے ان کی دینداری اور ان کی جرأت فیصلہ اور جرأت بہادری کو دیکھ کر کے اپنی بیٹی اسماء کا رشتہ ان کے ساتھ کرا دیا تھا. آپ ذرا غور کریں اس وقت کو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. غار ثور میں آپ نے 3 دن قیام کیا تھا، بڑی اونچی پہاڑی ہے. یہی وہ اسماء ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے ابا ابو بکر کو کھانا پہنچانے کے لیے آیا کرتی تھی. اس وقت وہ حمل سے تھی اور اتنا بڑا پہاڑ صبح و شام چڑھا کرتی تھی. اور جیسی ہجرت ختم ہوئی اللہ کے نبی چلے گئے تو عبداللہ ابن حضرت زبیر آئے اور اپنے بیگم کے ساتھ انہوں نے بھی جو ہے وہ ہجرت مدینہ کی ہے. اسلام اور مسلمانوں کو جو سب سے بڑی پہلی جو خوشی مدینہ المنورہ میں ملی وہ حضرت اسماء اور حضرت زبیر کی وجہ سے ملی. وہ ہوا یہ تھا کہ جو مہاجرین مدینہ پہنچ چکے تھے ان کے یہاں جتنے مہاجر آئے تھے، سینکڑوں مہاجر آئے تھے، سینکڑوں جوڑے مکہ سے چل کر کے مدینہ آئے تھے، مگر کسی جوڑے کو بچہ ہی نہیں ہو رہا تھا. جبکہ اس دور میں تو بچے بار بار ہوا کرتے تھے اور وہاں کوئی ایبارشن کا اور آپریشن کا سسٹم تو تھا نہیں، مگر کسی مسلمان جو ہے جوڑے کو بچہ ہی نہیں ہو رہا تھا. یہودیوں نے مذاق اڑانا شروع کیا مسلمانوں کو کہ مکہ والوں نے بھی اور ہم نے بھی آپ پر جادو کیا ہے کہ آپ کو کبھی کوئی آگے بچہ ہی نہیں ہوگا، جتنے ہیں تم اتنے ہی رہو گے. اور جب عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت اسماء دونوں آتے ہیں
یہ حمل سے تھی. پہلا بچہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نروس تھے. قباء کے علاقے میں جو پہلی مسجد اسلام کی قباء میں بنی ہے، مسجد قباء، اسی کے ایریے میں بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے. یہ ہے عبداللہ ابن زبیر. پورے مدینہ کے اندر ایک کوہرام خوشی کا مچ جاتا ہے. سارے مسلمان خوشی کی وجہ سے تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہیں. وہ بچہ حضور کے پاس لایا جاتا ہے. یہ پہلا وہ موقع ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو تہنیک کی ہے. تہنیک سنت ہے. وہ تہنیک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا، کھجور چبائی، پیسا اس کو، اور اس کھجور کے حصے کو آپ کے منہ کے تالو میں اوپر کے حصے میں جو چپکا دیا تاکہ بچہ اس کو چوسا. یعنی جو حضور کا لعاب دہن ہے وہ والا حصہ عبداللہ کی جو ہے وہ منہ میں ڈال دیا، اور پھر دعا اور برکت کی دعا دی. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے، کسی عالم سے اس کی تہنیک کرانا چاہیے کہ کھجور چبا کر کے، کھجور جو ہے باریک کر کے اس کے منہ میں ڈال کر کے دعا دی جانا. یہ سنت ہے جسے اسلام میں تہنیک کہتے ہیں. تو اتنے خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کو دیکھ کر کے کہ جو کہتے تھے یہودی کہ ہم نے جادو کیا ہے کسی مسلمان کو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، وہ مدینہ کی سرزمین میں پہلا چاند سا خوبصورت بچہ وہ عبداللہ پیدا ہوتا ہے، جس کو بعد میں تاریخ بڑی زبردست جو ہے یاد کرتی ہے. اور حجاج بن یوسف ثقفی کے ہاتھوں سے ان کو شہید کر دیا گیا. یہ وہ عبداللہ ہیں. یہ 3 عبداللہ تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد. تینوں میں سے ایک امام المحدثین بنے، حدیثوں کے سب سے بڑے امام. ایک امام المفسرین بنے، ایک امام الفقہاء بنے. یہ وہ ہیں، وہ عبداللہ ابن زبیر جو امام الفقہاء بنے، عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی یہ تینوں عبداللہ کو، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا کرے اور انہیں تاویل کا علم، انہیں قرآن کا علم عطا کرے. تو بہرکیف ان کے والد کی بات چل رہی ہے، حضرت عبداللہ کی، حضرت زبیر کی. تو اسلام میں انہوں نے ایک تو تلوار پہلے اٹھائی، دوسرا کمال ان کا یہ رہا کہ ان کے بچے کی وجہ سے مدینہ کے ہر عورت اور مرد کے لبوں پر مسکان اور مسکراہٹ بڑھ گئی اور یہودیوں کے منہ کالے ہو گئے. تیسرا بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ بہادر بھی بہت تھے، جنگجو بھی بڑے مضبوط تھے، اور عین جوانی میں پہنچ چکے تھے جب ہجرت ہو چکی تھی. 28 سال کی عمر تھی. 28 سال کی عمر میں بدر کا معرکہ ہوا. بدر میں بھی آپ لڑے ہیں، احد کے میدان میں بھی آپ نے ایک زرد رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا. جب فرشتے اترتے ہیں، بدر میں امامہ پہنا ہوا ہے زرد رنگ کا، فرشتے اترتے ہیں جو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت عبداللہ کے رنگ میں رنگ چکی ہے. عبداللہ نے جو زبیر نے جو لباس پہنا ہے وہ فرشتوں نے جو ان کی کاپی کی ہے اور ان کا لباس پہنا ہے. تو ایک طرف امامہ حضرت زبیر نے زرد رنگ کا پہنا تھا، اسی زرد رنگ کے لباس میں جو فرشتے، 1000 فرشتے زمین پہ آئے تھے، وہ حضرت زبیر کے کپڑوں میں وہ کلر والے کپڑے پہن کے آئے تھے. جو صحابہ نے بھی انہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ فرشتے زبیر کے رنگ میں رنگ کر کے آئے ہیں. ایک یہ فضیلت تھی کہ فرشتوں نے وہ کپڑا سلیکٹ کیا جو حضرت زبیر نے اپنے جسم کے اوپر، اپنے سر کے اوپر جو ہے لگایا ہوا تھا. یہ تیسری فضیلت ان کی. عشر مبشرہ میں بھی اسی بھی تھے. چوتھی فضیلت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب غزوہ خندق ہوئی تھی اور مسلمان بڑے حالات میں تھے، ایک آدمی خندق کو کسی طریقے سے پار کر کے مسلمانوں کے بیچ میں آتا ہے، جو مکہ کا بڑا بہادر قسم کا انسان تھا. آ کر کے اس نے ماں بہن کی گالیاں دی اور مسلمانوں کو للکارا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر کے دکھائے، اور خندق پار کر کے آیا ہوا ہے. حضرت زبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی اجازت دو، میں جاتا ہوں اس کے مقابلے کے لیے. حضور نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جاؤ. مقابلہ کیا. اتنے بڑے آدمی کو مقابلے کی جو ذرا وہ دیکھیں کہ آپ کا جسم بھی ہائٹیڈ بھی تھے، ڈمڈیل والے بھی تھے، اور اتنے لمبی ٹانگیں تھی کہ گھوڑا کبھی نکیل پکڑ کے جو ہے وہ کبھی نہیں چلا کرتے تھے. گھوڑے کا جو اس کو دوڑ لگاتے تھے، پیروں سے دوڑ لگاتے تھے، اس کو بریک جو کہتے ہیں، جو ہم نکیل پکڑ کے کھینچتے ہیں، وہ پیروں سے ایسا دباتے تھے گھوڑے کے گھوڑا رک جاتا تھا. اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے تھے. اتنے بہادر تھے کہ اسلام میں گھوڑا چلانے کا جو ہے ان کا ہنر ہی الگ تھا کہ پیروں سے گھوڑا چلاتے تھے،
پیروں سے گھوڑے کو روکتے تھے. جو آدمی گھوڑے پہ سوار تھا بھاگتے ہوئے اس گھوڑے پہ سوار ہو کے اس کو پکڑ کے نیچے اتارتے ہیں اور جو ایک لخت کے اندر جو ہے اس کو جو ہے گردن قلم کرتے ہیں اور یوں جو ہے سورما کا جو ہے خاتمہ کر دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. اسی دوران غزوہ خندق کے فوراً بعد جو لوگ دھوکہ دے چکے تھے، جس کو ہم نے 2-3 ہفتے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ مدینہ میں تھا، اس دھوکہ دہی کی وجہ سے ان کا محاصرہ کرنا تھا. کوئی تیار نہیں تھا. حضور نے پوچھا کہ کون ہے جو یہودیوں کے بنو قریظہ کے یہاں جا سکتا ہے؟ عبداللہ زبیر کہنے لگے کہ میں جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں تم ہی جا سکتے ہو، اس لیے کہ تم تمہارے باپ کے بیٹے ہو. یعنی حضرت صفیہ کے جو شوہر، یعنی کہ ان کے جو پھوپھا تھے حضور کے، وہ بڑے بہادر تھے، ان کا بیٹا تھا. کہا کہ تم تمہارے باپ کی طرح ہو، مضبوط ہو. گئے 3 مرتبہ بنو قریظہ، جہاں پہ اتنا رسکی معاملہ تھا کہ گئے تو زندہ بچنے کا امکان نہیں تھا. ایسے حالت میں 3 مرتبہ بنو قریظہ کے بعد جاتے ہیں، حالات کو جو ہے لے کر کے واپس آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چوتھی فضیلت ہے کہ کہا کہ ان لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک مددگار ہوتا ہے. ہر نبی کا ایک، بالکل کہ اس کو کہتے ہیں نا جسے ہمارے آج کے زمانے میں سیکرٹری کہتے ہیں، ہر نبی کا ایک سپورٹر ہوتا ہے، ایک مددگار ہوتا ہے. اور میرا حواری وہ زبیر ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ ہر ایک نبی کا ایک حواری ہے اور میرا حواری وہ زبیر ہے. 5ویں فضیلت یہ انہی کے لیے یہی کہی تھی کہ جیسے گزشتہ ہفتے میں سنا تھا کہ 2 انسان ایسے پیدا ہوئے ہیں زمین پر صحابہ میں سے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ایک سعد ابن ابی وقاص تھے، دوسرے یہ زبیر بن العوام تھے جن کی بہادری دیکھ کر کے حضور نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. واقعہ کیا ہوا تھا اس معاملے میں؟ احد کے میدان میں ایک بڑا جنگجو پورا کے پورا زرہ پہنا ہوا تھا مکہ کا، جس کو طلحہ ابن ابی طلحہ کہتے ہیں، نام اور بڑا کافر تھا. سوائے آنکھوں کے کوئی حصہ جسم کا ایسا باقی نہیں تھا جہاں اس نے جو ہے وہ توپ پہن نہ رکھی ہو. پوری جو ہے سیفٹی کے ساتھ میں تھا اور اس نے چلا پکار کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ حل میں مبارز کوئی ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کر کے دکھائے. حضرت زبیر کھڑے ہوئے کہنے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں اس کا مقابلہ میں کر سکتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. چلے ہیں، ایک برچھا تھا ان کے ہاتھ میں، وہ برچہ اس طریقے سے قریب میں جا کر کے اس کی آنکھ میں جو ہے وہ رسید کر دیا کہ جو گھس کے پیچھے سے نکل گیا سر کے. وہ زمین پہ، گھوڑے سے زمین پہ جب گرا ہے، سارے صحابہ وہ منظر دیکھ رہے ہیں، سارے کفار وہ منظر دیکھ رہے ہیں. جب وہ برچہ نہیں نکل رہا تھا، سر پر پیر دبا کر کے جب اپنے برچے کو کھینچا تھا، سارے مسلمانوں نے تکبیر کہی اور وہ برچہ حضرت علی کے زمانے تک جو ہے وہ نشان کے طور پہ رکھا گیا کہ یہ وہ برچہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، لبیک پر، اتنے بڑے کافر کو جو مسلح تھا پورا کے پورا جو ہے پیک تھا، اس کو حضرت زبیر نے اس طریقے سے مارا تھا. تلوار جس کی جو ہے دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، حضرت ابوبکر نے وہ تلوار منگوائی اور اپنے پاس رکھا زمانے خلافت میں. وہ زبیر بن العوام کی تلوار صدیق اکبر کے زمانے خلافت میں رکھی ہوئی تھی برکت کے طور پر. حضرت عمر کے دور میں رکھی ہوئی تھی. حضرت عثمان کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر نے وہ تلوار اپنے پاس لے لی. یعنی وہ تلوار اور وہ برچہ خلافت علی تک جو ہے وہ سب لوگوں کے بیچ میں رکھی ہوئی تھی. یعنی وہ مقام تھا جس نے آنکھ پھوڑ دیا تھا اسلام کے اندر سب سے پہلے. تو یہ ان کی بہادری کے کارنامے تھے. ایک مرتبہ تو وہ معاملہ ہوا خیبر کے موقع پر، 2 بڑے سورما جنگجو، سارے لوگ باہر، مسلمان جو ہے وہ پہرا دیے ہوئے، کافی زمانہ ہو چکا ہے. صبح کے وقت میں ایک طرف علی ہیں اور ایک طرف زبیر ہیں. ایک بھائی آیا حضرت علی کے مقابل میں آیا اور حضرت علی نے اس کو زیر کر دیا. وہ تو ویسے بھی شیر خدا تھے، مار دیا. مگر جو اس کے بھائی کو جب غصہ آیا، وہ بڑا ڈمبیل ایک ہاتھی کی طرح انسان تھا، خیبر کا یہودی، وہ آیا حضرت زبیر کے مقابلے کے لیے. فوراً صفیہ چیخ اٹھی. حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی ہیں، حضور اور جنگوں میں آیا کرتی تھی، خواتین بھی ہوتے تھے. حضور سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا آج تو شہید ہو جائے گا، اللہ کی راہ کے اندر جو ہے وہ شہید ہو جائے گا، اتنا بڑا جنگجو اور یہ میرا بیٹا زبیر اس کے ساتھ لڑ رہا ہے. حضور نے مسکراتے کہا اپنی پھوپھی صفیہ سے گھبرائیے مت، وہ شیر دل انسان زندہ واپس آئے گا. تھوڑی دیر میں اتنے بڑے آدمی کے ساتھ چند دیر کی گھمسان کی لڑائی کے بعد زمین دوش کر کے اس کا سر قلم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آتے. اتنے بہادر تھے کہ پوری ان کی تلوار پورے مکہ اور مدینہ کے اندر مشہور ہو چکی تھی. صحابہ میں ہر وقت فیصلے کی جب کوئی تلوار کی بات آتی تھی تو زبیر بن العوام کو جو ہے آگے کیا جاتا تھا. اتنے بہادر قسم کے مرد تھے. اس کا اندازہ ایک یرموک کی جنگ سے بھی ہوتا ہے. عمر ابن حضرت
عمر بن خطاب خلیفہ دوم کا زمانہ چل رہا ہے خلافت کا. یرموک یعنی کہ ایران امپائر کی ایک جنگ جو اسلام کی بڑی دو جنگوں میں سے ایک ہے، ایک تو ایران اور ایک رومن امپائر کی تھی. اور یرموک کا علاقہ روم سے لگا ہوا تھا، اور روم کی تعداد اس وقت میں 3 لاکھ تھی، اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے 40,000 کے کم و بیش قریب سے تھی. جو اس وقت میں جو ایک صحابی ہیں عمر بن ابی وقاص نے جو ہے غالباً حضرت امیر المومنین کو خط لکھا کہ 3 لاکھ لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے اور لوگ اتنے کم ہیں، آپ کچھ مدد مدینہ سے ہمارے لیے بھیج دیجئے. حضور جو حضرت عمر نے جو مشورہ کیا، 4,000 جنگجو تیار کیے، فوج تیار کی، اور ہر 1,000 پر ایک امیر کو طے کیا، جس میں سے ایک امیر تھے زبیر بن العوام. یہ 4 امیروں کی نگرانی میں مصر پہنچتے ہیں. یہ مصر کی جنگ تھی. وہاں پہنچنے کے بعد خط میں جو لکھا تھا اس کو کھول کے جب پڑھا ہے اس وقت کے وہاں کے والی یہ مصر نے، اس میں عمر فاروق نے لکھا تھا کہ 4,000 لوگ مت سمجھنا، یہ 4,000 تو فوج ہے، اور جو 4 امیر ہیں وہ 1,000 کے برابر ہے. اس حساب سے میں نے تمہیں 8,000 کی فوج بھیجی ہے. یعنی حضرت عمر فاروق نے ایک امیر کو 1,000 کے برابر قرار دیا. وہ سارے لوگوں کو 40-44,000 کے لشکر کو جمع کر کے ان سب کا جو ہے وہ لیڈر زبیر بن العوام کو بنایا گیا. جب 3 لاکھ لوگ فوج کے لیے سب سامنے کھڑے تھے، بہادری کا ایک وہ دیکھیں، یرموک کی لڑائی زبیر بن العوام کے ذریعے سے جیتی گئی. جب سامنے کھڑے ہوئے سارے لوگ ان کے قریب میں آ کے کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کے بدر کی جو ہے وہ حالات دیکھے ہیں، ہم نے احد کے وہ حالات دیکھے ہیں، فلاں جگہ دیکھے ہیں، آج بھی ہم آپ کے وہ حالات دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی تلوار دیکھنا چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے گھس کے دکھائیں 3 لاکھ کے مجمع میں. کہنے لگے آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں آئیے. تو جو قریب میں جو 50-60 لوگ تھے بہادر نوجوان، سارے کہنے لگے کہ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں. روایت میں آتا ہے کہ زبیر بن العوام اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، اس 3 لاکھ لوگوں کے لشکر میں گھوڑا پیر سے چلاتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار 3 لاکھ لوگوں کو چیر کر کے آخر میں نکل جاتے ہیں، اور واپس 3 لاکھ کو جو ہے وہ ریٹرن مارتے مارتے آتے ہیں. بیچ میں کئی لوگ انہیں جو ہے وہ گھیراؤ پہ ڈالتے ہیں، سب لوگوں کو مار کر کے صحیح سلامت واپس آئے. کندھوں پہ کچھ اس طریقے کے گہرے زخم آئے. جو ان کا بیٹا عروہ تھا، جب پیٹھ پہ بیٹھ کے کھیلتا تھا، ان کھڈوں میں ہاتھ ڈال کے انگلیاں ڈال کے کھیلتا تھا. تو کہنے لگے تم تو کوئی نہیں آئے. تو 3 لاکھ کا لشکر دیکھ کے کوئی فوجی نہیں آیا، مگر یہ زبیر بن العوام اکیلے تھے جو 3 لاکھ کے لشکر کو چیر کر کے آتے تھے. جب ان کی ایک بندے کی حالت اس طریقے سے دیکھی، پاؤں اکھڑ گئے کافروں میں. یوں مصر کا سارا علاقہ، یرموک کی وہ جنگ جو ہے وہ زبیر بن العوام نے جو ہے وہ جیتی ہے. اتنے بہادر تھے مگر غریب تھے. وہ بات جو اس کو میں ذکر کر رہا تھا کہ صدیق اکبر نے اپنی بیٹی دی جو کہ ایک شہزادی کی طرح تھی، کھانا بنانا نہیں جانتی تھی، اس لیے کہ مکہ میں بھی حضرت ابوبکر کے گھر میں خادمائیں ہوا کرتی تھی، اور مدینہ میں بھی پوری زندگی میں صدیق اکبر کے گھر میں خادم رہے ہیں. حضرت مصطفیٰ انہی کے گھر کے خادم ہیں. تو خادم لوگ کھانا بنایا کرتے تھے، خادمائیں جو ہے وہ کھانا بناتی تھی. ان بچیوں نے، اسماء اور عائشہ نے کبھی کھانا بنایا نہیں تھا، مگر داماد کے لیے سلیکشن جو ہو رہا ہے زبیر بن العوام کا ہو رہا ہے، جن کے پاس کوئی روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے. شادی تو ہو گئی، حضرت ابوبکر نے کچھ نہیں دیکھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ مدینہ میں کسی محاذ سے واپس آ رہے تھے. حضرت اسماء کو دیکھا کہ سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹا اٹھائے ہوئے گھر کی طرف جا رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا اور اپنی اونٹنی روک کر کے اونٹنی کو بٹھایا اور کہا کہ اسماء تم اس پہ سوار ہو جاؤ، ہم آپ کو مدینہ چھوڑ دیتے ہیں. کہنے لگی بالکل ہرگز نہیں بیٹھوں گی میں. حضور فرما رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے میری اونٹنی پر، ہم آپ کو مدینہ میں جو ہے چھوڑ دیں گے. اور سر کے اوپر جو ہے لکڑیوں کا گٹا ہے. یہ کس کی بیٹی ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹی، جنہوں نے زندگی میں کبھی کھانا نہیں بنایا ہے. ہر گھر کے اندر صرف اور صرف نوکر تھے، مگر شوہر کے یہاں حالات ایسے تھے کہ لکڑیاں خود جو ہے جنگلوں سے جو ہے توڑ تاڑ کر کے سر کے اوپر لا رہی ہے. کہنے لگی کہ میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں، یہ میرے شوہر کی غیرت ہے کہ میں آپ کی جو اونٹنی پہ کبھی بیٹھ نہیں سکتی، آپ جائیے میں تنہا آؤں گی. آئی مگر دل میں خطرہ بھی تھا. آ کر کے حضرت زبیر سے رات میں کہا کہ میں تو وہاں سے آ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند ساتھی تھے مجھے ملے، آپ نے اپنی اونٹنی بٹھائی، مجھے سوار ہونے کو کہا، لیکن مجھے آپ کی غیرت کا خیال آیا، میں نے جو ہے وہ سواری نہیں کی. زبیر مسکرا کے کہنے لگے ہاں یہی میری غیرت ہے، اور میری غیرت اس سے بھی زیادہ ہے کہ میں تمہیں باہر نہیں نکالتا، مگر میری مجبوری ہے کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں. وہ عورت حضرت اسماء اس گھر کے اندر بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی.
کہتی ہے کہ میں ان کے گھوڑے کو بھی کھانا ڈالتی تھی. گھوڑے کو کھانا ڈالنا کوئی معمولی بات نہیں, گھوڑے کی رکھوالی اور اس کی دیکھ بھال کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا. اس کے لیے گھاس پھوس ڈالنا, گھر کا کھانا بنانا, کپڑے دھونا اور پانی جمع کرنا میرے لیے سب سے بڑا مشکل کام تھا, کیونکہ اس زمانے میں ایک تو پانی ملتا نہیں تھا, بڑے دور کنووں سے جو ہے وہ کندھوں کے اوپر اٹھا کے لا کے پانی گھر میں اسٹور کرنا پڑتا تھا. سارے گھر کے کام کرتی تھی. یہ بات کی اطلاع چلتے چلتے مدینہ میں صدیق اکبر کو ہوئی کہ گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لکڑیاں جنگل سے توڑ کے لاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا واقعہ جب سنا, حضرت ابوبکر گھر پہ آئے, بیٹی کے اسما کے گھر کا جائزہ لیا تو بالکل خستہ حالت تھی. آتے ہوئے ساتھ میں ایک غلام لے کے آئے تھے. کہا کہ بیٹی آج کے بعد تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ غلام ہے جو تمہارا کام کرے گا, بقیہ سارے کام جو ہے یہ غلام کیا کریں گے. ایک خاتون دی کہ یہ آپ کے گھر میں کھانا بنائے گی. وہ دن ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک جملہ منہ سے نکلتا ہے, کہتی ہے کہ اے اللہ آج میں آزاد ہو گئی, آج تک میں غلام تھی. یعنی جو شہزادی کی طرح زندگی گزارنے والی, والد اتنے بڑے نیک اور پورے مکہ کے لیڈر, مگر سلیکٹ کیا تھا داماد ایسا جو کہ غریب مگر تھا بہادر اور ایمان. اس کے لیے آج کے حالات میں بھی نکاح کے لیے لڑکی کا سلیکشن یا داماد کا جو سلیکشن دین اور دین کی نسبت پہ کرنا چاہیے, نہ کہ مال اور پیسے اور خوبصورتی کی نسبت پر. حالات بعد میں کیا ہوئے, کہتی ہیں اسما کہ ایک وقت وہ تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے صحیح نہیں ہوتا تھا, مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا, تو میں کیا کرتی تھی, محلے کی چند بچیوں کو گھر میں بلاتی تھی, ان سے کہتی تھی کہ تم روٹیاں بناؤ. ان بچیوں سے میں نے روٹی بنانا سیکھا, کھانا بنانا سیکھا, زندگی گزاری. حالات اچھے ہوئے. جب پیسہ ملنے لگا تو سب سے پہلا بزنس انہوں نے سلاٹر ہاؤس کا شروع کیا. پہلے تو اونٹ کا گوشت جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ پیکٹس میں بنا کے مدینہ کے اندر جو ہے بیچنے کا کام شروع کرتے ہیں. جو ہوتا ہے نا آج کل جو گوشت تقسیم کرتے ہیں, کٹنا کے اور دے 1 کلو 2 کلو کے جو پیکٹس ہوتے ہیں, ایسے گوشت کے کچھ پیکٹس بنا کے مدینہ کے گھروں میں جو ہے لے جا کے دینے لگتے ہیں. تھوڑی آمدنی بڑھتی ہے, جانور خریدتے ہیں, پھر خود ذبح کر کے جو ہے گوشت کرتے مدینہ کے اندر سب سے پہلے, بلکہ اسلام کا سب سے پہلے سلاٹر ہاؤس زبیر بن العوام نے بنایا. ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ کا بزنس سب سے پہلے انہوں نے اسٹارٹ کیا. اتنا پیسہ آیا, بلکہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ انتقال کے وقت پراپرٹی عبد الرحمن بن عوف کی بھی, ان کی تو پراپرٹی میں نے اس مسجد میں جو ہے کافی سنائے گے, ان کی بیویوں کو 4 ارب روپے اس زمانے کے انہوں نے چھوڑ رکھے تھے. 4 بیویاں زندہ تھی, ایک بیوی کو 4 ارب روپے ملتے تھے. ایک صحابی کو جو بدر میں شریک تھا 400 دینار انہوں نے اپنی وصیت کے حساب سے اپنی پراپرٹی کا دیا تھا. امہات المومنین کو پوری زندگی گزارنے کا جو سامان ہو سکتا ہے وہ سب دیا تھا. مگر پراپرٹی کا معائنہ جب ان کے ساتھ جب کیا گیا تو زبیر بن العوام کی پراپرٹی عبد الرحمن بن عوف سے زیادہ تھی. 11 گھر تو مدینہ المنورہ میں تھے, ان کے 11 گھر مدینہ میں بنا رکھے تھے, اور کام بزنس ایکسپورٹ کا تھا. بیف اور جو ہے وہ اونٹ کا جو ہے وہ کاروبار وہ کیا کرتے تھے, چمڑے کا کاروبار. اس کے بعد مزید جو ہے انہوں نے ملک شام کے وغیرہ سفر کیے. مصر میں بہت بڑا انہوں نے کاروبار کھولا. 11 گھر میں سے ایک گھر اتنا بڑا تھا آپ کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مجلس وہاں پہ منعقد کرتے تھے, جس میں سے ہزاروں صحابہ اس گھر کے اندر بیٹھ کر کے مشورہ کیا کرتے تھے. الحمدللہ اس گھر میں مجھے بھی جانے کا موقع ملا. آج بھی اس کو جو حکومت نے, جو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 3 ایکڑ سے زیادہ بڑا جو ہے وہ ایریا ہے, جس میں زبیر بن العوام کا ایک گھر ہے جو مدینہ میں آج سٹی کے اندر موجود ہے. 11 گھر مدینہ میں تھے, 2 گھر مصر میں انہوں نے خریدے تھے. جب یرموک کی لڑائی ہوئی اس کے بعد وہاں انہوں نے بزنس اسٹینڈ کیا. 2 مکان تھے جو چھوڑ کے آئے تھے, بعد میں ان کے بچوں نے جو ہے پھر لے لیا. اسی کے علاوہ بغداد اور کوفہ میں بھی انہوں نے اپنا مکان بنایا. تو بزنس بھی جو ہے انہوں نے بہت کیا. وہ حضرت اسما کہتی ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ حالات اس طریقے سے تھے, نسبت دین پر میرے شوہر نے صبر کیا اور دین سے جو ہے جڑتے رہے. آگے چل کے اللہ نے اتنی فتوحات دی کہ یہ ان کا بیک گراؤنڈ تھا, اور حضور نے دعا دی تھی اسما کو جب وہ غار ثور میں آیا کرتی تھی. اس دعا کی برکت یہ تھی کہ مہاجر جتنے صحابہ ہو یا صحابیات ہو, مرد ہو یا عورتیں ہو, سب سے اخیر میں انتقال اگر کسی کا ہوا ہے زبیر بن العوام کے اہلیہ حضرت اسما بنت ابی بکر کا ہوا ہے. 120 سال کی عمر میں حضرت اسما جو ہے انتقال کرتی ہیں. تو یہ ان کی تاریخ جو ہے اس طریقے سے رہی. اب مدینہ میں حضرت ابوبکر کا جب دور آیا تو یہ تھوڑا سا الگ تھلگ سے ہو گئے تھے, اپنے گھر میں رہا کرتے تھے. حضرت ابوبکر کا جب دور نکل گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے بھی تو سبھی جنگوں میں شریک رہے, آپ کے ساتھ حج بھی کیا. ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جہاں انہوں نے حضور کا ساتھ نہ دیا, ہر جنگ میں شریک رہتے تھے. حضرت عمر کے دور میں یہ یرموک کی جنگ انہوں نے لڑی تھی. حضرت عثمان کا جب دور آیا, جس وقت حضرت عثمان کو قتل کیا گیا تھا وہ مدینہ میں ہی تھے, حج پہ نہیں گئے تھے. حضرت عائشہ امہات المومنین حج پہ گئی ہوئی تھی. 2 بڑے بڑے صحابہ یہ موجود تھے اس وقت میں جو 10 مبشرہ کے تھے, حضرت طلحہ تھے اور حضرت زبیر تھے.
بقیہ تو ویسے بھی جو ہے حضرت علی تھے، بقیہ سارے جو ہے وہ انتقال کر چکے تھے۔ یہ دونوں بڑے بزرگ صحابہ جو ہے انہوں نے حضرت علی کے پاس جا کر کے فرمائش کی کہ جو اتنا بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے، آپ ان کا بدلہ لیں، انتقام لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مجبوری تو جو شروع میں ہم نے بتا دی یہاں پہ کہ ان کے پاس جو ہے مضبوط کوئی گواہ موجود نہیں کہ انہوں نے ہی قتل کیا ہے، اور اس وقت میں حالات اتنے جو اختلاف شدہ تھے، اگر کسی کو پکڑ کے قتل بھی کرتے نہ جانے اس وقت کے کیا حالات ہوتے، گمبھیرتا کو بھی دیکھنا ضروری تھا حضرت علی کو کہ حالات کیا چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے دونوں نے ضد کی، اور یہی وہ حضرت زبیر بن العوام ہے جنہوں نے اندھیری رات میں حضرت عثمان کے جنازے کو غسل دیا، اور چند صحابہ کے ساتھ میں لے جا کر کے رات کے اندھیرے میں خود نماز جنازہ زبیر بن العوام نے حضرت عثمان کی پڑھا کے دفن کیا۔ اس کے بعد حضرت علی سے بار بار اصرار کرنے لگے کہ آپ قاتلین عثمان کا بدلہ لیجیے۔ جب بات نہیں بن پڑی، یہیں سے حضرت علی کا اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا اختلاف شروع ہوا۔ یہ دونوں بزرگ صحابہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ عشر مبشرہ کے، وہاں سے یہ لوگ نکلتے ہیں مکہ کی طرف، مکہ آتے ہیں، کیونکہ مکہ میں امت کی ماں حضرت عائشہ 10,000 صحابہ کے ساتھ حج فرما رہی ہیں، اور حج ختم ہو چکا تھا۔ یہ پہنچے مکہ میں، حضرت عائشہ جو ہے مکہ سے باہر نکل رہی تھی، جا کر کے مدینہ المنورہ کی صورتحال بتا دی، حضرت عثمان کو اس طریقے سے شہید کیا گیا اور یہ معاملہ ہوا اور فلاں ہوا، جو اس وقت کے فتنے تھے وہ سب اماں کے سامنے ذکر کر دیا۔ حضرت عائشہ جلال میں آئی کہ حضرت عثمان کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا، نہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ ان کو لے کر کے واپس مکہ آتی ہیں، اور وہاں بیٹھ کر کے مکہ میں جو ہے مشورہ کرتی ہیں، اور وہاں سے آپ نکلتی ہیں بصرہ کی طرف، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بعد میں دارالخلافہ بھی رہا۔ اور حضرت علی ادھر سے ایک جنگ جو ہے ایک بڑی تعداد صحابہ کے لے کر کے حضرت عائشہ کے مقابلے لے کر آپ بھی آتے ہیں، جس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ اس طرف کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت عائشہ کے ساتھ میں 2 صحابہ کھڑے ہیں، اس میں سے پہلے ہیں عبداللہ ابن زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت عائشہ کے بھی رشتہ دار ہیں۔ ادھر سے حضرت عائشہ سالی لگتی ہیں حضرت زبیر کی، دوسرے طرف حضرت علی بھی وہی رشتہ رکھتے ہیں جو حضور کا رشتہ تھا۔ پھوپھی حضرت صفیہ جو ہیں وہ حضرت علی کی بھی پھوپھی ہیں اور حضور کی بھی پھوپھی ہیں، اس حساب سے پھوپھی زاد اور ماموں زاد بھائی بھی ہیں یہ دونوں، ایک طرف علی ہیں اور ایک طرف حضرت عائشہ ہیں، ایک طرف امت کی ماں ہیں اور دوسری طرف حضرت علی ہیں۔ مگر حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لینے کے لیے حضرت عائشہ کے صف میں تھے۔ دونوں صفیں آمنے سامنے جب ہوتی ہیں، سب کو ایک ہی تلوار کا ڈر تھا، وہ تھی زبیر بن العوام کی تلوار، وہ جس کی طرف سے چلتی تھی وہ فوجوں کے جو ہے وہ چھکے چھڑا دیتی تھی۔ صحابہ کو بھی یہ تھا کہ زبیر جو ہے حضرت عائشہ کی طرف میں ہیں، حضرت علی سامنے آتے ہیں اور زبیر رضی اللہ عنہ کا آواز دے کے پکارتے ہیں کہ زبیر آؤ ادھر، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زبیر چلتے ہیں سامنے، کہتے ہیں حضرت علی نے کہا زبیر تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے، ہم دونوں بچے تھے اور مکہ میں ہم چل رہے تھے ایک دن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ کر کے تمہیں کیا سوال کرتے ہیں، یاد نہیں ہے؟ وہ سوال یہ تھا زبیر کیا تمہیں علی سے محبت نہیں ہے؟ تم نے کہا تھا کہ کیوں نہیں، واللہ خدا کی قسم میں علی سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ تو اس وقت حضور نے کہا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا زبیر کہ علی حق پر ہوں گے اور تم ظلم کا جو ہے وہ ساتھ دو گے، کیا وہ تمہیں بات یاد نہیں ہے؟ اتنا بات کہہ کے حضرت علی اپنا گھوڑا موڑتے ہیں اور اپنے میدان کی طرف نکل جاتے ہیں، کیونکہ ابھی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ پہلے وہ یاد، جیسے ہی یہ جملے سنتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت زبیر کو جیسے کوئی نا سانپ سن گیا ہو، بالکل خاموش، یاد آتا ہے بلا واللہ کیوں نہیں، یہ باتیں تو حضور نے ہم سے کی۔ ذرا وہ چیز کو دیکھیں، ایک طرف حضرت عائشہ کا ساتھ دینے آئے ہیں اور اماں عائشہ پوری جو ہے ایک طریقے سے ڈیپینڈ ہے حضرت زبیر کے اوپر کہ ان کے وہ رائٹ ہینڈ بن کر کے جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پر حضور کا ایک فرمان ان کے سامنے آ رہا ہے، سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو۔ آج ہزاروں جگہ حضور کا فرمان ہمارے سامنے ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کیوں فرماتے ہیں، کام کو اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ ہے کیا ہمارا وہ مسئلہ ہے کیا، ہمارے وہ فلاں صاحب کا ہے کیا، ارے حضور کے فرمان سے بڑھ کے کس کا ہو سکتا ہے معاملہ۔ صحابہ کی زندگی اس لیے ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ چیز پیدا ہو، جیسے ہی سنا گھوڑے کو موڑا، حضرت عائشہ سے رخصت کی اجازت چاہیے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، وہ چیز یاد ہے کہ علی حق پر ہیں اور تم جو ہے ان کے خلاف ساتھ دے رہے ہو۔ نکلے بصرہ شہر کی طرف تاکہ ان کا سامان لے کر کے واپس نہ جانے ان کو جہاں جانا تھا، یہ تھا ان کا آخری دن۔ اس دن چلے آگے، ایک آدمی جو ملعون پیچھا کر رہا تھا برابر، اور اس کو یہ یقین تھا کہ میں اگر ان کو قتل کر دوں کسی طریقے پہ تو حضرت علی خوش ہو جائیں گے، اس لیے کہ اپوز پارٹی میں ہے اور میرے کو بہت بڑا انعام ملے گا۔ اس چکر میں اس نے کیا کیا، گھوڑا پیچھے 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 چھپاتا چلا۔ ایک جگہ حضرت جو ہے رکے تو اس نے اجازت چاہی کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے نرم دل اور بڑے سخی انسان تھے حضرت زبیر،
کہا کہ ٹھیک ہے چلیے ہمارے ساتھ میں. پتہ نہیں اس کے دل میں منافقت جو تھی وہ آپ نہیں جانتے تھے. آگے چلے, عصر کی نماز کا وقت ہوا. عصر کی نماز کے لیے آپ نے جو ہے وضو کیا, مصلی بچھا کر کے نماز پڑھی. سجدے میں جب آپ جاتے ہیں, یہ ملعون جو ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ دیتا ہے حالت سجدے میں. سر کاٹا, آپ کے بدن کے کپڑے اتارے, آپ کا عمامہ اتارا, آپ کی تلوار جس کے بارے میں حضور نے دعائیں دی تھی وہ تلوار آپ کی چھینتا ہے. یہ سارا سامان لے کے جو ہے شام یعنی مغرب کے بعد تک جو ہے اس علاقے میں پہنچتا ہے جہاں حضرت علی اپنے جو ہے ٹینٹ میں اپنے حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. سامنے خادم کھڑا ہوا تھا. خادم سے کہا کہ مجھے حضرت سے ملنا ہے, امیر المومنین سے. خادم نے اجازت چاہی کہ حضرت فلاں آدمی آیا ہے. کہا کیوں آیا ہے؟ اندر ہی سے پوچھا کیوں آیا؟ کہا کہ اس نے جو ہے زبیر ابن العوام کو قتل کیا ہے اور آپ کا ساز و سامان, آپ کے ہتھیار اور آپ کی زریں لے کر کے آیا ہوا ہے. جیسے ہی سنا حضرت علی کی چیخ نکل گئی, آنکھوں سے آنسو آئے. کہنے لگے میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا جو صفیہ کے بیٹے کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب جیسے اس نے سنا, اب یہ کمرے سے ہی بول رہے ہیں, اپنے جھوپڑے کے اندر سے ہی بات کر رہے ہیں. جیسے اس نے سنا کہ جہنمی کی بشارت میرے بارے میں تھی, ابشروا لہ بالنار, اس کو خوشخبری دو وہ جہنم میں جائے گا, وہاں سے بھاگ گیا. اب بددعا دی. اب باہر آ کر کے سامان جب دیکھا, تھوڑی دیر پہلے حضرت علی نے ان سے بات کی اور وہ جنگ چھوڑ کے نکلے ہیں. پیچھے سے جا کے حالت سجدے میں اس عشر مبشرہ کے صحابی کو اس نے جام شہادت پینے پہ مجبور کیا. بہت روتے تھے. جب یہ بات پھیل گئی پورے دونوں قافلوں میں کہ زبیر بن العوام کو شہید کیا گیا ہے, سارے کے سارے جو ہے وہ صحابہ کرام رونے لگے. ایک ماتم, صف ماتم بچ گیا. اسی بصرہ کے علاقے کے اندر ایک علاقے کا نام تھا سبا. اس سبا کے علاقے کے اندر آپ کو دفن کیا گیا, جس کو آج اس علاقے کا نام ہی زبیر کے نام سے رکھا گیا, جہاں آپ کی جو ہے قبر شریف ہے. تو یہ اس طریقے سے ایک چھٹے عشر مبشرہ کا ذکر آج ہم کر رہے تھے, جن کی ایمانی اور اخوت اور ان کی مضبوطی, ان کی بہادری, ان کی غیرت حمیت آپ لوگوں نے سنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام سے ہمارا تعلق نسبتی ایمان کے ساتھ اور ہمارا دلی تعلق اسی طریقے سے باقی رہے جس طریقے سے صحابہ کے درمیان تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.